زمانے نے حسین کو مدینے میں رہنے نہیں دیا۔ حضرت خدا آپ کو اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے۔ میں روانگی کی مجلس میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اللہ نہ کرے کسی کے آبائی وطن میں، اس کی آبائی زمین میں کوئی لائن قبضہ کر لینا جہاں اس کے آباء و اجداد کی قبور بھی ہوں، کسی بھی طرح سے زمین اپنے نام نہ کروا سکتا ہو، اتنا ضرور کرتا ہے۔ اسی علاقے میں معززین اور شرفاء کے پاس جائے گا، ان سے اتنا کہے گا، یہاں میرے بابا کی قبر تھی، یہاں میری ماں کی قبر تھی، لینی ہے جگہ تو لے لیں، لیکن اتنا تو کریں، میں ماں کی قبر پہ آ جایا کروں، میں بابا کی قبر پہ آ جایا کروں۔ عزادارو، غربت کی انتہا ہے۔ حسین مدینے سے جا رہے تھے، کیا حسین کو پتہ نہیں تھا کہ آج کے بعد ماں کی قبر نصیب نہیں ہوگی؟ آج کے بعد نانا کے مرکز پہ حسین نہیں آئے گا، آج کے بعد بھیا حسن سے ملنے قبر حسن پہ حسین نہیں آئے گا۔ اجرکم علی اللہ، حب الوطن من الایمان، یہ جملہ بالکل درست ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن اگر وطن مدینہ، جہاں نانا مصطفیٰ کی قبر، جہاں ماں کا مزار، جن گلیوں میں نانا کاندھوں پہ اٹھا کے پھرتے تھے، اگر کوئی پوچھ لیتا کہ کتنی اچھی سواری ہے تو کہتے تھے نہیں، سوار کتنے اچھے ہیں۔ اللہ جانے کون کون سا وقت حسین کو یاد آیا ہوگا، اور جب حسین الوداع کر رہے تھے نا، ایک نہیں کئی مرتبہ نانا کے مزار پہ بھی گئے ہیں، ماں کی قبر پہ بھی گئے ہیں، ماں سے بھی الوداع کر رہے ہیں، نانا سے بھی الوداع کر رہے ہیں، بھیا حسن سے بھی الوداع کر رہے ہیں۔ جملے تاریخ میں موجود ہیں عزادارو کہ جب ماں کی قبر پہ گئے، عالم اور تھا، حالت اور تھی، کیفیت اور تھی۔ جب نانا کے مزار پہ گئے، کیفیت اور تھی، حسین کے چلنے کا انداز اور تھا۔ انداز کیا تھا عزادارو؟ جب نانا کے مزار پہ جا رہے تھے نا، حسین تھم تھم کے قدم رکھ رہا تھا، حسین کوہ ذی وقار بن کے چل رہے تھے، حسین ایسے چل رہے تھے جیسے عظمت کا پہاڑ چل رہا ہوتا ہے۔ جب بھیا حسن کی قبر پہ گئے تو بھی انداز یہی تھا، لیکن رونے والوں عزادارو، جب ماں کی قبر پہ آئے نا، حسین ایسے نہیں آئے، حسین ایسے آئے جیسے بچہ دوڑ کے ماں کے پاس آتا ہے، ماں کی قبر سے لپٹے ہیں اور سلام کیا، السلام علیکی یا اماں، اے ماں حسین کا سلام قبول کیجئے۔ عزادارو، سلام ایک تھا، جواب تین طرح سے آیا۔ کون سے جوابات آئے؟ حسین نے سلام کیا ماں کو، پہلا جواب آیا علیک السلام یا غریب العم، اور ماں کا پردیسی حسین، ماں کا مدینہ چھوڑنے والا حسین، ماں کا بھی سلام۔ دوسرا جواب آیا علیک السلام یا عطشان العم، اور پیاس کے مارے شہید ہونے والے حسین، ماں کا بھی سلام۔ تیسرا جواب آیا علیک السلام، ارے او میرا گھوڑے کی سمو تلے کچلا جانے والا حسین، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرا گھوڑے کی سمو تلے روندا جانے والا حسین، ماں کا بھی سلام۔ عزادارو، مدینہ چھوڑنے لگے ہیں، ایک ایک سے آ کے ملاقات کرتے ہیں، اور بعض روایات میں ہے، بعض ارباب مقاتل نے لکھا کہ ایک بیٹی کو چھوڑا، ہاں رہ جا میرے بیٹے، اور تو میری ماں کی شکلوں والی ہے نا۔ عزادارو، اگر اس روایت کو تسلیم کر لیا جائے تو میں پھر ایک جملہ کہوں گا نا، اے بی بی، مدینے میں رہنا دشوار تو تھا، لیکن شاید اتنا دشوار نہ تھا جتنا دشوار شام غریبہ، جتنی دشواری شرابی کا دربار، جتنی دشواری ہاتھوں میں رسن پہننا، اجرکم اللہ،
اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آئے ہیں نانی ام سلمہ کے پاس اور بیوی نے کہا اے حسین جہاں جانا چاہے جا، بیٹے عراق کا رخ نہ کرنا، بیٹے کربلا کا رخ نہ کرنا۔ کیوں نانی کیوں رخ نہ کروں؟ کہا مجھے تیرے نانا نے بتایا تھا کہ کربلا میں تو بھوکا پیاسا مارا جائے گا، تیرے علی اصغر کو تیر لگے گا، تیری بہنوں کو قیدی کیا جائے گا۔ اعجاز امامت سے حسین نے انگلیوں کے مابین دکھانا شروع کیا، کہا یہاں علی اکبر گریں گے، یہاں قاسم گریں گے، یہاں حسین گرے گا۔ حسین نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اٹھانے کے بعد بی بی ام سلمہ کو دے دی، کہا نانی جب تک یہ خاک خاک رہے سمجھنا حسین زندہ ہے، اور جب خاک خون کے رنگ میں تبدیل ہو جائے سمجھنا حسین مارا گیا۔ عزادارو چلنے لگے ہیں مدینے سے۔ عبداللہ ابن سنان کوفی کی ایک روایت سنیے، یہ کہتا ہے میں مدینے میں آیا، مدینے والے پریشان تھے، میں نے کہا کاہے کی پریشانی ہے، اتنے اداس کیوں ہو؟ کہنے لگے مدینے کی رونق، حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے میں محلہ بنو ہاشم میں چلا گیا، حسین کی تیاری کے منظر دیکھوں، حسین کیسے چھوڑ رہے ہیں مدینہ میں دیکھوں۔ کہتا ہے محلہ بنو ہاشم میں گیا، تیاریاں ہو رہی ہیں، اچانک عباس نے کہا اے مدینے والو اب ذرا دور چلے جاؤ، علی کی بہو بیٹیوں نے سوار ہونا ہے۔ عزادارو عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے میں دور چلا گیا اور دور سے منظر دیکھنے لگا، بیت الشرف کے دروازے پہ ایک ایک ناکا کو لایا جاتا، ناکا کو بٹھایا جاتا، بیویاں تکریم کے ساتھ سوار ہوتی۔ ایک مستور باہر نکلی، حسن کے یتیم قاسم نے سوار کروایا، ماں کو سوار کروایا، پھر بیت الشرف کے دروازے پہ ایک اور ناکا بٹھایا گیا، علی کی بیٹی ام کلثوم سوار ہوئی۔ اب اگلا ناکا جو بٹھایا گیا، حسین نے مسند چھوڑ دی، علی اکبر آگے بڑھے، اونو محمد آگے بڑھے، قاسم آگے بڑھے، نالین کوئی سنبھال رہا ہے، پردہ محمل کوئی درست کر رہا ہے۔ عزادارو عباس آگے بڑھے، زانو کو خم کیا۔ میں نے کہا یہ کون بی بی ہے جس کی ایسی تعظیم کی جا رہی ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ ارے عزادارو یہ 28 رجب تھی، یہ نانا کا مدینہ تھا، اس شرف کے ساتھ سوار ہوئی، اور جب آئی نہ 11 محرم کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی۔ اے قاسم، اولو محمد، او عباس، آج زینب کو سوار کوئی نہیں کرا رہا۔ ایک مرتبہ سجاد آگے بڑھے اور کہا پھوپھی اماں اب رہ کون گیا ہے، او بیمار کی پشت کا سہارا لے اور سوار ہو جا۔ ایک جملہ آپ کا ارادہ ہے اگر رونے کا مزید عزادارو تو بی بی سوار ہوئی، اونٹ اپنی بولی میں کچھ کہتے تھے۔ کہا سجاد مجھے بتا یہ کیا کہتے ہیں؟ کہا جانور ہے پھوپھی اماں لیکن جانتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری پشت پہ اور نبی زادیہ سوار، دیکھو اطمینان سے چلنا۔ میں کہوں گا حیوانوں کو تو پتا تھا اور نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے ہاتھوں میں رسن پہنائے، بکرے لوٹ لیے، کبھی اس دربار کبھی اس دربار اور کبھی شرابی کا دربار، اور کہتی تھی یزید سے یہ تو تقدیر کا فیصلہ کہ مجھے تیرے ساتھ بولنا پڑنا ہے۔